کرسمس کی تیاریاں زوروں پر ہیں، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اب میں نے پچھے 3 ہفتے تک ایک ہی آیت پہ، جہاں جو بیداری کی ایک بہت بڑی آیت ہے، پوری دنیا میں کرونا وائرس کے دوران لوگوں نے اس پر ہزاروں لاکھوں اس پر پیغامات دیے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یہ آیت، اس پر میں نے 3 سرمنز آپ کے سامنے اسی پلپٹ پر سے بیان کیے ہیں۔ لیکن آج سے میں کرسمس کی نسبت سے مختلف آیات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر ہم الٹیمیٹلی کرسمس کے دن تک پہنچیں گے، جہاں میں کرسمس کا جو سرمن ہے وہ پریچ کروں گا۔ لیکن ہم ان دنوں میں بھی کرسمس کی نسبت سے مختلف جو حوالہ جات ہیں، آیات ہیں، واقعات ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے سامنے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب ہے۔ یہ باب بہت سے معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ باب خاص طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پیش رو کے طور پر اس دنیا میں آیا، جس نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ باب اس کی پیدائش کا بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی پیدائش کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کے والدین بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یوحنا کا باپ زکریا ہیکل میں کہانتی خدمت سر انجام دینے پر مامور تھا۔ ایک دن جب وہ دستور کے مطابق اس کے نام کا قرہ نکلا تاکہ وہ خدا کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جب زکریا پاک ترین مقام میں خوشبو جلا رہا تھا، وہ باہر بلند آواز سے خدا کے حضور میں دعائیں کر رہے تھے۔ اچانک جب زکریا کے علاوہ کوئی اور پاک ترین مقام میں نہیں تھا، ایک فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا، اور وہ خوشبو کے مذبح کے داہنی طرف کھڑا تھا۔ زکریا اس کو دیکھ کر گھبرا گیا، اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ پورا باب معجزانہ طور پر یوحنا کی پیدائش کا ذکر اور بیان کرتا ہے۔ جب یوحنا کی پیدائش ہوئی تو جیسا فرشتے نے کہا تھا، زکریا نے جب اس کے یوحنا کی پیدائش کے 8ویں دن جب اس کا ختنہ کرنے کے لیے سارے عزیز و اقارب جمع ہوئے، اس نے اس کا نام یوحنا رکھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک طویل وقت تک زکریا کی زبان بند ہو گئی تھی اور وہ بول نہیں سکتا تھا۔ زکریا نے تختی منگائی اور اس پر اس نے اس کا نام یوحنا لکھا، اور جو ہی اس نے اس کا نام یوحنا رکھا، اسی وقت اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا۔
یہ سارے معجزات ہیں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب زکریا کی زبان کھل گئی اور وہ خدا کی حمد کرنے لگا، اس کے بارے میں یوں لکھا ہے، اور اس کا باپ زکریا یعنی یوحنا کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے بولنے لگا۔ روح القدس کا ذکر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ بارہا موقعوں پر پڑھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خداوند یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ اپنی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہیکل میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے تو وہاں پر شمعون ملا جو بزرگ تھا۔ شمعون کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس اس پر تھا اور روح القدس نے اسے آگہی دی تھی اور وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں گیا۔ ایک مرتبہ پھر زکریا کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ زکریا روح القدس سے بھر گیا۔ روح القدس کی خدمت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بڑی اہم ہے، کیونکہ جہاں جہاں آپ یسوع کی پیدائش کے وقت روح القدس کا بیان پڑھتے ہیں وہاں پر روح القدس ایک ہی خدمت کر رہا ہے، اور روح القدس کی خدمت یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یہاں پر بھی جب زکریا روح القدس سے بھر گیا اور وہ نبوت کرنے لگا تو اس کی یہ نبوت نجات کے بارے میں ہے، نجات دہندہ کے بارے میں ہے۔ وہ یوحنا کی بابت بات نہیں کرتا یہاں پر اس نبوت میں، بلکہ جب وہ نبوت کرنے لگا تو وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ اسرائیل کی نجات کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ مسیحا کے بارے میں بات کرتا ہے جس کی پیشین گوئیاں اور نبوتیں عہد عتیق میں بھی موجود تھیں۔ سو روح القدس ایک بڑی پرومیننٹ اور ایک بڑی اسپیسیفک خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ خدمت یہ ہے کہ وہ یسوع کی طرف لوگوں کو راغب کرے، یسوع کی طرف لوگوں کو مائل کرے، یسوع کے لیے لوگوں کو قائل کرے۔ اور ہم روح القدس کی خدمت جب وہ عید پینتیکوس کے روز نازل ہوا اس کے بعد بھی اور آج کے دن تک ہم روح القدس کی اسی خدمت کا بیان پڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا، وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، اور سچائی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح خود۔ روح القدس سچائی کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ مسیح کو جلال دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی زکریا روح القدس کی معموری میں یہاں پر لکھا ہے، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ اب یہ ساری کی ساری نبوت جو میں نے آپ کہا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ خاص طور پر میں دو آیات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج صبح، اور یہ آیات ہیں ورسز 78 and 79، 78ویں اور 79ویں آیت، 78 ورسز 78 and 79۔ یہاں پر یوں بیان کیا گیا ہے، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ جو اندھیرے اور موت کے سائے کی وادی میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ میں ان دو آیات کو آج صبح خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہیں، اور
یہی الفاظ، ان الفاظ کی گونج آپ کو پرانے عہد نامے میں ملاکی نبی کے صحیفے میں نظر آئے گی، جو بائبل کی پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کچھ صدیوں تک دور بین العہدین کہلاتا ہے، یا خاموشی کا دور آتا ہے، جب ہمیں نبوت کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن اس کے بعد پھر زکریا نبوت کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یوحنا نبوتی آواز بن کر خداوند کا پیغام سناتا ہے۔ ملاکی اپنی کتاب، اپنے صحیفے اور اس کے چوتھے باب میں انہی الفاظ کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں لوکا کے انجیلی بیان اور اس کی ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں، ان کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اور یہاں پر دوسری آیت میں لکھا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانوں کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی ہے، جس کو ملاکی اپنے صحیفے کے چوتھے باب میں بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر زکریا جب روح القدس سے بھر گیا، روح القدس نے اس کو یہ الفاظ دیے، اور روح القدس اسی پیشین گوئی کو مقدس لوکا کی زبان سے یوں بیان کرتا ہے کہ عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع ہوگا، تاکہ ہم کو جو اندھیرے اور موت کے سائے کی وادی میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ میں آج تھوڑی دیر کے لیے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آفتاب صداقت ہے جس کا ذکر ملاکی نے کیا، اور یہاں پر مقدس لوکا خداوند یسوع مسیح کی نسبت سے اس کا بیان کر رہا ہے، اس کی کرنوں کا بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ یہاں پر میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، 3 باتیں ان 2 آیات میں سے۔ پہلی بات، مقدس کلام، مقدس کلام میں مقدس لوکا کی زبان سے، اس کے قلم سے زکریا کی اس نبوت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، یہ آفتاب یہ عالم بالا کا آفتاب جب ہم پر طلوع ہوگا، تو اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تاکہ ان کو جو اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی بخشے، ان کو تنویر بخشے، ان کو روشنی بخشے۔ خداوند یسوع مسیح جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دور روحانی طور پر ایک بہت گمبھیر تاریکی کا دور تھا۔ یہودی مذہب محض رسوم اور مختلف روایات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا، جو قوانین اور آئین اور رسومات اور رواج کی بات کرتا تھا۔ کوئی روحانیت ہمیں اس میں نظر نہیں آتی۔ یہودی مذہب میں جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے، یہودیوں کے علماء نے، فقیوں اور فریسیوں نے اس کو محض آئین اور قوانین کا ایک مجموعہ بنا کر رکھ دیا تھا، جو ہر وقت تنقید، طنز اور دوسروں کو سزا سنانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ کوئی روحانی پہلو ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے، اور آج کی دنیا میں بھی جس میں میں اور آپ بستے ہیں، اس کی حالت
اس سے بھی گئی گزری ہے۔ آج ہم رسم و رواج کو، رسومات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی ٹریڈیشنز کو، اور انہی رسموں کے چنگل میں ہم میں سے بہت سے لوگ ہر وقت پھنسے رہتے ہیں، ہم اسے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم بھی بلا شبہ روحانی طور پر ایک تاریک دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور کوئی بہت روحانی بیداری کا دور نہیں تھا کہ جب دنیا میں روحانی اعتبار سے کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہوا ہو، ایک بہت بڑی کوئی بیداری ہو، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو خدا اس دنیا میں بھیجے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسے دور میں اس دنیا میں تشریف لائے جب دنیا روحانی اعتبار سے تاریک ترین دور میں سے گزر رہی تھی۔ لیکن اس تاریک دنیا کے باوجود جب ہر طرف ہمیں تاریکی میں گھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں پر خدا کے نور کو چمکتے جلوہ گر ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا بیان پڑھیں، ہم ان لوگوں کا بیان پڑھیں جو تاریکی میں گھرے ہوئے تھے، کیسے خدا کا نور خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ان پر ظاہر ہوا، ان کی زندگیاں تاریکی سے نکل کر روشنی میں داخل ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے مقدس متی کی زندگی پر، جو محصول کی چنگی پر محصول لینے والا تھا، جس کو ہمیشہ لوگ گنہگاروں میں شمار کرتے تھے۔ جب یسوع نے اس کو کہا میرے پیچھے ہو لے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس تاریک دنیا میں سے نکل کر روشنی یا نور کے پیچھے چلنے لگا۔ اب مقدس پطرس پر غور کیجئے، جب ایک دن ساری رات انہوں نے محنت کی تھی، کوئی مچھلی پکڑ نہ سکے تھے، یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو لے، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اور اس دن پطرس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد ماہی گیر نہ رہے گا، بلکہ وہ آدمگیر بن جائے گا، وہ تاریکی میں نہیں رہے گا بلکہ نور میں آ جائے گا۔ اور وہ یسوع جو خود جس نے اپنے بارے میں کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں نور ہوں، وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کی زندگی گناہ اور اس زمانے کی رسم و رواج کی تاریکی میں سے نکل کر روشنیوں میں داخل ہو گئی۔ آپ اندریاس پر غور کیجئے، آپ یعقوب پر غور کیجئے، آپ یوحنا پر غور کیجئے، آپ ان تمام یسوع کے شاگردوں پر غور کیجئے، کیسے ان کی زندگیاں تاریکی میں سے نکل کر نور میں داخل ہو گئیں۔ آپ مریم مگدلینی پر غور کیجئے، جس کے اندر لا تعداد بدروؤں نے اس کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ یسوع نے ابلیس کی تاریکی سے اس کو نکال کر اس کی زندگی کو روشنیوں میں داخل کر دیا۔ آپ گراسینیوں کے علاقے کے اس بدرو گرفتہ شخص پر غور کیجئے، جس کے اندر لشکر تھا، ایک کھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ یسوع نے اس کو آزاد کیا اور اس کو نور میں شامل کیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم پر غور کیجئے، اسی باب میں مریم کا گیت بھی ہے جس کا ذکر آپ کو 46ویں آیت سے ملے گا۔ پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی،
کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ زندگی بدل گئی۔ وہ نور کو اس دنیا میں لانے کا سبب اور وسیلہ بن گئی۔ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ اس روحانی تاریکی میں سے نکل کر نور میں داخل ہو گئے۔ دنیا آج بھی ہمارے ارد گرد بلینز آف پیپل، اربوں لوگ آج بھی تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ دنیاوی روشنیاں تو موجود ہیں، لیکن ان کے باطن آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نور سے منور نہیں ہیں۔ وہ آج بھی تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند ان کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ خداوند ان کو بھی اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے تاریکی میں ہیں کیونکہ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کہتی ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ لوگ آج بھی ہماری اس دنیا میں لوگ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نور کی بجائے تاریکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نور کی بجائے تاریکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ یہ کام، یہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ خداوند کے نور سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوحنا کا انجیلی بیان 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہی لکھا ہے، نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو تاریکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ لوگوں نے تاریکی کو زیادہ پسند کیا ہے، لیکن نور دنیا میں ہے، نور دنیا میں آیا، لیکن لوگوں نے اس کی نسبت تاریکی کو زیادہ پسند کیا۔ اور صبح میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک دعوت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ ہم کرسمس سیزن میں ہیں، اور کرسمس یا بڑے دن کے موقع پر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے، نور اس دنیا میں موجود ہوا، نور دنیا میں موجود ہے، لیکن لوگ تاریکی کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آئیے ہم نور کو پسند کریں، ہم نور کا چناؤ کریں، تاکہ ہماری زندگی ٹھوکروں سے بچ جائے۔ ہم اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے کی بجائے نور میں چلیں، تاکہ ہم برکت پائیں۔ دوسری بات، نور، پہلی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ نور در حقیقت اس لیے، یہ آفتاب صداقت اس لیے طالع ہوا تاکہ وہ ہمیں تاریکی سے آزادی بخشے۔ دوسری بات جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اور موت کے سائے کی واد میں بیٹھے ہیں۔ نور زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے ان کے لیے جو موت کے سائے کی وادی میں بیٹھے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نور لے کر اس دنیا میں آیا جس میں زندگی تھی۔ موت اس دنیا کی سب سے تلخ حقیقت ہے، اور عبرانیوں کے خط کا مصنف 9 باب اور اس کی 27ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ موت تلخ حقیقت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں موت
کے خوف سے آزاد کرتے ہیں. وہ ہمیں موت کے خوف سے آزادی بخشتے ہیں تاکہ ہم اب موت کے خوف میں نہ رہیں بلکہ ہم موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے: کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا. خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس لیے مر گئے تاکہ وہ ہمیں زندگی کا پیغام دیں، تاکہ وہ ہمیں زندگی بخشیں. موت اب ہمارے لیے کوئی ایسا خوف دلانے والی بات نہ رہے بلکہ موت ہمارے لیے محض ایک وسیلہ بن جائے جس میں سے گزر کر ہم خدا کے پاس پہنچ جاتے ہیں. موت ہمارے لیے محض ایک وسیلہ بن کر رہ جائے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ مقدس پالوس کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کے 15ویں باب اور اس کی 53 آیت میں کہتا ہے: کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، جو آفتاب صداقت ہے، وہ ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتا ہے. خداوند کے کلام میں زبور نمبر 116 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدسوں کی موت خداوند کی نظر میں گراں قدر ہے. جب ہم ایماندار کی حیثیت سے اس دنیا سے جاتے ہیں تو خداوند کی نظر میں یہ ایک بیش قیمت بات ہے. ہماری موت، یہاں پر ہمارے عزیز پریشان ہوتے ہیں موت کے موقع پر، لیکن عین اسی وقت ایمانداروں کی موت خداوند کی نظر میں بیش قیمت ہوتی ہے، گراں قدر ہوتی ہے. اب تیموتھیوس کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 6 سے 8ویں آیت تک دیکھیے. مقدس پالوس اس حوالے میں اپنی موت کا ذکر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے: میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں. مقدس پالوس اپنی موت سے خوفزدہ نہیں ہے، اپنے مرنے سے وہ ڈر نہیں رہا، بلکہ وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے یہاں پر: کوچ. کوچ کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جب فوجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ اپنے خیمے اکھیڑتے ہیں. یہ لفظ ان بحری جہازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علل صبح اپنے لنگر اٹھاتے ہیں اور نئے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. پالوس کے نزدیک موت، ہماری موت اس دنیا میں is not the end of our journey of life، بلکہ ہم ایک ایماندار ہوتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم ایک بہتر سفر جو زندگی کا سفر ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور موت ہمارے لیے ہمیں بہتر مقام پر پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے. یہی لفظ جو کوچ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے
یہ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اٹ واز اے لیگل ٹرم. یہ ایک قانونی اصطلاح ہے. جو لفظ کوچ یہاں پر استعمال ہوا جب قیدیوں کو آزادی کا پروانہ ملتا تھا اور جیل کے دروازے بند دروازے کھول دیے جاتے تھے تاکہ قیدی باہر نکل آئے, تو اس پروانے کے لیے, اس کی اس آزادی کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا تھا. گویا پالوس یہ کہنا چاہتا ہے کہ موت جو ہے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے قید ہے. ہماری روحیں اس جسم کے اندر گویا قیدی کی حالت میں رہتی ہیں, لیکن ہماری موت کے وقت وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور ہم خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں. تو پالوس موت سے خوف زدہ نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیں موت کے خوف سے آزاد کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جو زمینی زندگی ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. خداوند یسوع المسیح نے جن جنازوں کا, مجھے نہیں پتا خداوند یسوع مسیح نے کتنے جنازوں میں شرکت کی اپنی زندگی کے دوران, لیکن جو انجیلی بیانات ہیں وہ 4 جنازوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح نے شرکت کی یا خداوند یسوع مسیح وہاں پر پہنچے. یائر کی بیٹی, نائن شہر کی بیوہ, اور لازر, یہ مشہور واقعات ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں. اور جہاں بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے آپ رویے پر ذرا غور کیجئے. خداوند یسوع مسیح ان تمام موقعوں پر ہمیں پریشان نظر نہیں آتے, بلکہ وہ وہاں پر موت کی شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں. وہ موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں ان واقعات میں. کہتے ہیں یہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا سے کوچ کرنا, جانا, یہ ہمارے بدن جو ہیں یہ ٹیمپریریلی زمین کے نیچے ہیں. ایک دن آئے گا جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن لے گا اور ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے. میں تیسری بات کی طرف بڑھتا ہوں. میں نے 2 باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ آفتاب صداقت ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے اور تاریکی کی قید میں ہیں ان کو آزادی بخشتا ہے. یہ آفتاب صداقت اور اس کی کرنیں, اس کی روشنی, اس کا نور ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور تیسری اور آخری بات جو میں آج صبح آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں زکریا کی اس نبوت میں سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں گائیڈنس, رہنمائی فراہم کرتا ہے. وہ یہاں پر یہ لکھا ہے, اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے سلامتی کی راہ پر, تاکہ ہم ایک نئی زندگی بسر کریں. اگر آپ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں گے تو انسان کے بارے میں یہ لکھا ہے وہاں پر کہ انسان کو کچھ راہیں اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہاں پر لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. موت کی راہیں ہیں. ہماری سیدھی راہیں بھی موت کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نور بن کر تشریف لائے تاکہ وہ نور بنے اور نور کی حیثیت سے ہمیں سچائی کی راہ پر, سیدھی راہ پر چلائیں, تاکہ ہماری زندگی بے مقصد نہ رہے, تاکہ ہماری زندگی کا ایک منزل ہو اور ہم اس کی طرف بڑھیں. اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک نیا دل بخشتے ہیں. دل جو ہے انسان کا جو دل ہے, نیچرل ہارٹ, اس کے بارے میں یرمیہ اپنے صحیفے میں ایک دلچسپ بات کہتے ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا
17واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب ہم اس میں نئے مخلوق بنتے ہیں، 2 کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت، خداوند ہمیں نیا بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خداوند ہمیں ایک نیا دل بخش دیتا ہے تاکہ ہم درست راہ پر چلیں۔ خداوند ہمیں اپنا پاک روح بخشتے ہیں تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں، اور وہ ہماری سچائی کی راہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ وہ ہمیں سچائی کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا پاک روح۔ اور خدا ہمیں اپنا پاک روح بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے نور میں، اس کی روشنی میں سچائی کی جانب سفر کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمیں اپنا پاک کلام عطا کرتا ہے تاکہ اس میں سے ہم اپنی منزل اور اپنی راہوں کا تعین کر سکیں، تاکہ ہم بھٹکتے نہ پھریں۔ ہمارے پاس خدا کا یہ کلام ہے تاکہ اس میں سے ہم اپنی زندگی، اپنی منزل کا تعین کریں اور اپنی راہوں پر جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان پر چلیں۔ یہ آفتاب صداقت ہمیں تاریکی سے آزاد کرتا ہے۔ یہ آفتاب صداقت ہمیں موت کے خوف سے آزاد کر کے زندگی بخشتا ہے، اور یہ آفتاب صداقت ہمیں نیا راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور اس کرسمس سیزن کا آغاز اس خیال کے ساتھ کریں کہ آفتاب صداقت آج سے 2000 برس پہلے طلوع ہو چکا ہے۔ اس دنیا کے سرد سمندروں اور افق پر یہ آفتاب صداقت طلوع ہو چکا ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کو، یہ نور تاریکی سے آزاد کرتا ہے، موت کے خوف سے آزاد کرتا ہے، اور زندگی کی راہوں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا ان سے کہیے کہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ آج خداوند کے حضور میں یہ کہیے، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا۔ یہ نور دنیا میں موجود ہے، نہ صرف مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ ہم میں سے اس پوری دنیا کو اس نور کی ضرورت ہے۔ اربوں لوگ جو آج بھی نجات کی راگنی سے محروم ہیں، ان کو ضرورت ہے تاکہ ان کے دل بھی اس نجات اور نور سے منور ہو جائیں۔ اگر آج صبح آپ نور کی موجودگی کے باوجود تاریکی کو پسند کرتے ہیں تو آج فیصلہ کیجئے، درست تجزیہ کیجئے، نور کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیجئے، یسوع کے نور کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیجئے۔